बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हुकूमत हो, रियासत हो, एक के बाद एक मुश्किल में है, बल्कि एक के बाद एक चैलेंज है जिससे वो निपटने की कोशिश कर रही है। हालांकि पिछले चैलेंज की अच्छी खासी दिशलिगी होती है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, जिसकी बयानिए की जंग रोज एक नई मंजिल ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही है, और उसका बयानिया बड़ा सक्सेसफुली कामयाबी के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत अच्छे से ना सिर्फ रोशनास हो रहा है बल्कि कन्विंस भी हो रहा है। अब तो वो जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो बाकायदा तौर पर शेयर हो रही हैं एक से दूसरे ग्रुप्स के अंदर, और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस को, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को और कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस को वो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जा रही हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हुकूमत रियासती मशीनरी बिल्कुल भी निपट नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें बाहर के मुल्क में बैठे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, ये सब वो हैंडल कर रहे हैं। अच्छा जी, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ हुकूमत का एक और चैलेंज है, वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में उनके इत्तेहादी। उनका भी एक कल बड़ा अहम इजलास हुआ इशूज कमेटी का, और आज उनकी फाइनल मुलाकात है हुकूमत से। और इस सिलसिले में आपको पता है कल जो मुलाकातें हुई थी शहबाज शरीफ साहब की जाती उम्र में मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उसके बाद मुलाकात उनकी राना सनाउल्लाह के साहब से हुई, फिर मलिक अहमद खान स्पीकर के साथ मुलाकात हुई। तो ये तमाम उन चैलेंजेस की कड़ियाँ हैं। स्पेशली पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि इधर जो मरियम नवाज साहबा वो किसी तौर पर भी घाल डालती हुई नजर नहीं आ रही। और मलिक अहमद खान साहब से जो मुलाकात थी ना कल शहबाज शरीफ साहब की, वो इसी सिलसिले में थी कि मरियम साहबा चीन में ज़रा पीछे बैठ के ज़रा कुछ ज़रा बातें कर लें, देख लें कि कौन सी चीज़ कहाँ अकोमोडेट हो सकती है। तो ये तो कल थी मुलाकातें, मगर जो कल रात को पिशावर में मौलाना फजल रहमान साहब ने कर दिया ना, वो हर लिहाज से गैर मामूली था। मौलाना साहब ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, मगर जो तर्ज खिताब था ना उनका कल, वो बहुत गैर मामूली था। और और मगर इस हद तक था कि मौलाना साहब ने इस हद तक खतरनाक चीजें बोली उसमें, इतने खतरनाक थे कि अगर ये खिताब के ये अल्फाज या चुनाव इमरान खान साहब ने किए होते ना इस पुरआशूब दौर में, तो मेरा ख्याल है कि चीचू की मलिया में कोई नाई उठ के कह चुका होता कि मैं रात को टीवी की स्क्रीन देख रहा था और मैंने मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर देखी, तो मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ। तो मैंने कहा ये तो मुल्क की सालमियत को खतरा है, तो क्यों ना मैं एक अदद FIR दर्ज करा दूं। बराए मेहरबानी मौलाना फजल रहमान के ऊपर एक FIR दर्ज की जाए। फिर इसी तरह कोयटा की या कह रहा हूँ बारान की किसी वैली के अंदर से, या गिलगित बल्तिस्तान या इस्लामाबाद या कश्मीर के किसी जगह से कोई ऐसा उठता हो, यूं अब तक 100-150 FIR दर्ज हो चुकी होती, लेकिन पूरी रियासती मशीनरी में इतनी ताकत नहीं कि मौलाना फजल रहमान साहब से ये पूछ सके कि मौलाना साहब पिशावर जलसे में जो आपने तकरीर की, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया वो मजाक में कर रहे थे कि सीरियस कर रहे थे। इतनी तक जरूरत नहीं है जी। और फिर बोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में यही मौलाना फजल रहमान साहब निक्के और निक्के के अब्बा को ढूंढ रहे थे, और कल उनकी तकरीर में सारे या तो निक्के नजर आ रहे थे या सारे उनके अब्बा नजर आ रहे थे, क्योंकि वो किसी किस्म का दरेग नहीं कर रहे थे, और हर लिहाज से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 कदम आगे ही नजर आ रहे थे। ये वही मौलाना साहब हैं जो 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ शेर शुक्र थे, और एक के बाद एक मीटिंगें कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, और उनके दर पर भी हो रही थी, और वो खुद जाती उम्रा पे भी गए थे। और मगर अब उनकी गुफ्तगू बिल्कुल दूसरी है। और मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं वर्दी और एजेंसी दोनों का जिक्र कर दिया, वर्दी वालों का भी और एजेंसी वालों का भी। उन्हें कहा वर्दी वालों, एजेंसी वालों, हमें धमकियां मत भेजो, धमकियों से हम डरते नहीं बल्कि मजीद बिगड़ते हैं। अच्छा, धमकियां 2 दिन पहले तो फैसल वाडा साहब की मुलाकात हुई थी, बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दिया जा रहा था विजुअल्स के अंदर। धमकी वहीं से आई, फैसल वाडा धमकी देने के लिए आए थे। ठीक है, मगर मौलाना का ये भी तरीका है, जब चीजें बेहतर तरीके से हो रही तो मौलाना साहब कहते हैं कि जरा मैंने काम डाउन भी तरीके से होना, तो मैं जरा गर्म भी पूरी पीक के ऊपर जाके हो जाऊं, ऐसा लगे कि मैं बहुत ज्यादा वो हो गया हूं। ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसकी वजह बता रहा हूं ना। 10 तारीख को मंगल के रोज, यानी कल, कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, उसके एजेंडे में ये मदारिस बिल है। लेकिन मैं खैर मौलाना साहब के जुमलों पे आ जाऊं। उन्हें कहा वर्दी वालों, एजेंसी वालों, हमें धमकियां मत भेजो, धमकियों से हम डरते नहीं बल्कि मजीद बिगड़ते हैं। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो बदमाशी करेंगे, और हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, मौलाना साहब कहते हैं।
اور یہ اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وردی والوں اور ایجنسی والوں کو کہہ رہے ہیں 2 لاکھ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر ان تمام چیزوں پر کیوں نہیں دیتے؟ مولانا صاحب کے ساتھ نہیں کرنا ابھی نہیں سوٹ نہیں کرتا، لیکن مولانا صاحب کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا۔ مولانا صاحب اور مزید آگے لیکس لیول پہ گئے ہیں، انہوں نے کہا ابھی تو آنے کا فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کل آنے کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن میری خبر کے مطابق کچھ گفتگو شنید رات کو اسلام آباد میں شروع ہو چکی تھی، اور غلام مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا جو ان کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا میں نے مولانا صاحب کو کہا تھا کہ اعلان نہ کریں، تھوڑا ٹائم دے دیں، اور میں نے کہا 10 تاریخ تو ویسے بھی اسمبلی کا اجلاس ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ابھی تو میں نے آنے کا فیصلہ نہیں کیا، اگر آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی مولانا صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، مگر میں نے ذرا بتانا ہے کہ میں نے اتنی اونچی کریز سے نکل کے بات کی تو پتہ چلے کہ میں ہوں۔ بعد میں یہ کہنا وہ تو ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، دھمکیاں دینا بند کرو۔ مزید انہوں نے پشاور جلسے میں کہا کہ پاکستان حکمرانوں کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ ایک جرنل کی جیب میں جو شناختی کارڈ ہے وہی شناختی کارڈ ہم پاکستانیوں کی جیب میں بھی ہے، وہی شناختی کارڈ۔ ملک میں عوام کی نہیں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا، آپ کہہ کے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ پاکستان بنانے کے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ 2 ایف آئی آر ادھر یار، حکومت پاکستان کو ادھر ایف آئی آر دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ پاکستان بنانے کے نظریے سے ہٹ گئے ہیں، ہم موجود ہیں، تم نے ملک کو خراب کیا، بچونگڑو آپ شاگرد ہو، پگڑیاں ہم نے پہنائی ہیں۔ مدارس بل پر دستخط نہ ہونا حکومتی بدنیتی ہے، دھوکہ ہے، ہم سے فراڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میڈیا کو دینی مدارس کے حوالے سے غلط استعمال نہ کرو، اینکرز کو غلط معلومات دی گئی ہیں۔ 2 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، یعنی انہوں نے 2 ہفتے کا وقت دے دیا مولانا صاحب نے۔ انہوں نے کہا 2 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، عقل میں سمجھ نہیں آئی تو ڈنڈے پر سمجھائیں گے۔ یار کوئی چھوٹی سی کسی گاؤں میں چکوال میں ہی کر دو کوئی ایف آئی آر۔ انہوں نے کہا ڈنڈے سے سمجھائیں گے، قوم کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ اب سے یہ بات وہ کسی اور کو مخاطب کریں، کیونکہ وہ سرکاری مولوی حضرات نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی تھی نا مدارس بل پر مولانا صاحب کے سٹانس کے حوالے کہ ہم نے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں 8 تاریخ کا، اور پھر میں ساری اسٹریٹجی دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے سامنے بیٹھو، ہم سمجھاتے ہیں آپ کو۔ علماء کے لڑانے کی کوشش کرتے ہو، ٹی وی پہ آ کر کہتے ہو کہ ہمارے 18,000 مدرسے ہیں، ہمارے 22 لاکھ طلبہ ہیں، اور کدھر ہے تمہارے 18,000 مدرسے اور 22 لاکھ طلبہ؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ مزید انہوں نے بولا کہ، اور یہ میرا خیال سرکاری مولویوں کو جواب انہوں نے اس بات کا دیا تھا، انہوں نے کہا تم کسی کوٹھے پر مدرسہ لکھ دو تو کیا ہم مان جائیں؟ قطعاً نہیں۔ اچھا میں حیران ہوں، بڑی بڑی سخت جملے تھے مولانا صاحب کے، مگر میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصافی سسٹم سے تنگ، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سسٹم سے، ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے، حکومت کو 2 نمبر کہتے ہیں، مسلط کی گئی حکومت کہتے ہیں، خود بتا بھی رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں حکومت ہے، مگر اندر ان کے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس غصے میں نکلا۔ جماعت اسلامی کے اندر ہے وہ یہ دیکھنا، محمود خان چکزئی وہ دیکھا، اختر مینگل وہ دیکھا، یار ان سب کے ووٹ بینک سے ہے، اور ان سب کو ملا کے یہ پاکستان کی واضح اکثریت ہے، 60 نہیں تو 70% اکثریت بنتی ہے۔ 70% اکثریت کے ریپرزنٹیٹو اس طرح سوچ رہے ہیں، چلو یار 60% کے ریپرزنٹیٹو اس طرح کے سوچ رہے ہیں، فارم 45 47 بیچ میں نہیں لاتا نا، میرا خیال ہے بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، طاقت کے استعمال سے کچھ بھی نہیں بنا، سمجھ ہی نہیں آئی آج تک، مجھے اس بات پہ پریشانی ہو رہی کہ ان کو بیٹھنا چاہیے۔ ہاں جی، کچھ دوسری چیزیں انور مقصود صاحب انہوں نے بتایا رات کو تھے وہ ادھر کراچی آرٹس کونسل میں اردو کانفرنس کے اندر، اور انہوں نے تردید کی، مجھے کسی وقت نے اٹھایا تھا، وہ انہوں نے نیوی سے متعلق جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا میں اس کی معذرت کرتا ہوں اگر کس کی دل آزاری ہوئی ہے، تو یعنی کسی نے فون سے ان کو کہہ دیا ہوگا جناب آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ ہمیں کافی برا لگا، تو انہوں نے کہا میرا معاملہ کسی کی دل آزاری نہیں تھا، بہرحال ان کو ان کے خاندان کی کسی فرد کو اٹھایا بٹھایا نہیں کہتا، تو خبریں وہ ساری بے بنیاد، ٹھیک ہے۔
عادل بادزئی صاحب کا کیس ہے آج سپریم کورٹ میں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل سماعت کریں گے۔ عادل بادزئی صاحب کو ابھی حالیہ دنوں میں نااہل کیا تھا الیکشن کمیشن نے، پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا اور جلد درخواست لگانے کی انہوں نے درخواست کی تھی، وہ بھی منظور کر لی گئی۔ تو آج میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب صحیح رگڑیں گے الیکشن کمیشن کو، اور آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو سیٹ ہے نا، میرٹ پر پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ابھی جو ہفتہ شروع ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے اس میں 8 فروری کا الیکشن کا آڈٹ کرانا ہے نہیں کرانا ہے وہ کیس ہے، 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے وہ کیس ہے، ارشد شریف صاحب کا شہادت کا جو اسکو نوٹس تھا وہ کیس ہے، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل وہ کیس ہے۔ تو جتنے بھی ہیں نا کلیئر کرنے کے لیے صحیح، لیکن یہ کیسز یہ ہفتہ ہر لحاظ سے عدلیہ کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ آخری خبر جی شام کے حوالے سے، سینکڑوں پاکستانی اس وقت شام میں پھنسے ہوئے جی، سینکڑوں پاکستانی، اور بیشتر ہم سے بھی رابطے میں، میرے پاس بھی کافی فوٹیجز آئی ہیں جو میں نے میڈیا ہاؤسز کو دی ہیں اور کنسرننگ اتھارٹیز کو بھی بھیجی ہیں۔ یہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ ایئرپورٹ بند ہے، کرفیو لگ گیا ہے، ایک ایئر بیس کو رات گئے سیرین اسرائیل نے اڑایا بھی ہے، اور جو وہ جو ذریعہ ہیں جو ہماری جو جگہ ہیں زیارات وغیرہ کی، اس کے بعد فائرنگ شائرنگ کے واقعات ہوئے، کچھ فوٹیجز اس کے حوالے سے بھی آئی ہیں۔ تو پاکستانیوں کا شدید کنسرن ہے، تو حکومت پاکستان کو ڈیفینیٹلی سیریس نوٹس کے اوپر بات کرنی ہوگی، کیونکہ وہ عام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو پاکستانی ایک بہت بڑی تعداد زیارات کی غرض سے بھی، علم حاصل کرنے کے لیے بھی ادھر موجود ہے۔ یہ چیز تھی۔ رہی بات بشار الاسد صاحب کی، ان کا کوئی جہاز کریش نہیں ہوا، وہ خیر خیریت سے روس پہنچ گئے، ماسکو کے اندر ہے، اور جتنے بھی فلائٹ آپریشن ہیں وہ بند ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔